مسلمان نہیں ہے، پارسی مذہب کا ماننے والا ہے، حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے، وہ خنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی صف میں وہ شامل ہے اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ جیسی حضرت عمر نے نماز شروع کی وہ آگے بڑھا، اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناف کے پاس اس نے حملہ کیا، خون کی دھار بہنے لگی، حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن نماز نہیں رکتی، نماز نہیں رکتی ہے۔ حضرت عمر مصلی پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نیچے تڑپ رہے ہیں، ان کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے مگر نماز نہیں رکی ہے، مسلمانوں کی نماز جاری ہے، کنٹینیو ہے۔ ابو لولو نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد 3-4 اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائیڈ بھی کر لیا۔ یہ سارا معاملہ پہلی صف میں ہو رہا ہے، پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے دیکھا، حکیموں نے دیکھا، کہا کہ امیر المومنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے، آپ کی اکڑیاں کٹ چکی ہیں، اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اے عمر جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر کا۔ آج آخری ٹائم میں بستر مرگ کے اوپر پڑے ہیں اور چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ہیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے۔ پھر اے عمر فاروق آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے لوگ راضی ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فکر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ کیا منہ دکھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، اگر میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا، اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، فَذَلِكَ مِن مَنِّ اللَّهِ عَلَيَّ، تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا، یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا، اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا، میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ اے عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے، اور کون سے ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند رہے ہوں گے۔ اے عبداللہ تم میری بات کرتے ہو، لَوَدِدْتُ أَنَّ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اے عبداللہ اللہ کی قسم میری تو تمنا یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے، زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو اے عبداللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو میں جھیل نہیں پاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں عمر فاروق کو تو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مکان بنوانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، آج اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن ان بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے میرے بھائی، انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ بچے کی انگلی کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچوں کو کھروچ آ جائے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، تمہیں اپنے پریوار سے اتنی محبت ہے، اپنی فیملی سے اتنی محبت ہے، اپنے بال بچوں سے اتنی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری لڑکیاں جوان ہو گئیں، ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دے دی، گریجویٹ بنا دیا، انٹر پاس کرا دیا، بہت ضروری ہے۔ میں دنیا کی تعلیم کا بھی قائل ہوں۔ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ۔ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، شکشا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ۔ مگر ایک مشورہ میں دے کے جاتا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا، اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ممبئی کے اندر بھی دیکھا، میں نے کلکتہ کے اندر بھی دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی باپ کے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے۔ اسکول میں بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ہندی پڑھ رہا ہے، مراٹھی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، مگر وہاں بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسکول میں بچے کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر دیکھا، میں نے مدراس کے اندر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں۔ مولوی صاحب جو مسجد میں امامت کراتے ہیں، ان کو امامت کی تنخواہ اگر 10,000 روپے دی جاتی ہے، آپ کے سیمانچل میں جانتا ہوں مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں 10-15 ہزار ان کو امام کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہاں امام کو امامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانا ہے، نبی کی باتیں بتانا ہے۔ باقاعدہ اسکولوں کے بچے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے